لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوکلت علی اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 38. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. وعلیکم السلام. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. صدق اللہ العظیم. یہ آیات 38 اور 39 قصے جناب آدم یا انسان کے زمین پر آنے کی ابتدائی واقعاتی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں. یہ دو آیات وعلیکم السلام الوداعی آیات ہیں قصے جناب آدم علیہ السلام میں. تقریباً پچھلی آیات میں یہاں تک بات ہم کہہ چکے ہیں کہ وہ ساری صورتحال جو پیش آئی ترتیب سے اس طرح بن گئی کہ اللہ نے پہلے مخلوقات کو تماماً خلق کیا، کائنات کو خلق کیا، جس میں ملائک کی ایک درجہ بھی خلق کیا، ملائک بھی خلق کیے. اب ملائک کس طرح خلق ہوتے ہیں یہ اللہ نے ذکر نہیں کیا. جو یہاں ذکر ہیں دو وجودات اور بھی صاحب ارادہ خلق کیے. ملائک کو تو خلق کیا تدبیر عالم کے لیے قرآن کے مطابق، مدبرات والمدبرات امرا. اس کے بعد دو اور مخلوقات، ایک جنات اور ایک انسان خلق کیے. پہلے جنوں کو آگ سے خلق کیا. البتہ یہ پہلے سے اللہ سبحانہ نے طے کر کے ہمیں بتا دیا ہے کہ جن اور انس کی خلقت بندگی کے لیے ہے. بندگی کے بعد جو درجہ انسان کو بندگی کا حصول کیا ہے، اے اللہ بندگی کے بعد کیا ملے گا، تو وہ درجہ خلافت ہے جو بندگی کے بعد انسان کو ملتا ہے. بندگی پہلا اس کا امتحان ہے،
تو جنات کو خلق کیا، پھر انسانوں کو خلق کیا مٹی سے، اور چونکہ انسان بالکل ایک کم ترین چیز سے خلق ہوا ہے، تو اللہ نے اپنی اطاعت کا جاننے کے لیے، بندگی کا جاننے کے لیے باقی تمام مخلوقات کو بے شمول اس جن کے جو کہ ملک کے درجے پہ فائز ہو چکا تھا، جس کی تفصیل ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ملک کی خلقت کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس سے بنے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جنات میں سے بھی بعد میں کچھ انسان کچھ جنات ملک بن جائیں، انسانوں میں سے بھی کچھ انسان بعد میں ملک بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کی دلیل بھی ہم نے دوستوں کو دی ہے کہ شیطان نے، ابلیس نے جب جناب آدم کو ورغلانا چاہا تو ایک لالچ اس نے دیا تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ نے آپ کو اگر منع کیا ہے اس سے تو اس لیے کہ کہیں آپ ملک نہ بن جائیں، وعلیکم السلام، آپ فرشتہ نہ بن جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کا چانس موجود ہے کہ کوئی جن یا انس کیا بن جائے، ملک کے درجے پہ پہنچ جائے۔ تو یہ پہنچا ہوا تھا وہاں اس درجے پہ، اور اللہ نے حکم دیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے نافرمانی کر دی۔ اللہ نے اس وقت ہی اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور کہا کہ فخرج منہا، تو یہاں سے نکل جا۔ کہا کہ تو یہاں سے نکل جا، اور اس کو زمین پر بھیج دیا اسی وقت۔ پھر جناب آدم کو بھیجا زمین پر، اور یعنی زمین پر بھیج کر کہا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اس جنت میں رہیں، اور کہا کہ اس درخت کے قریب نہ پھٹکے۔ لیکن اس ازلی دشمن نے جناب آدم کو شرمندہ کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ وہ دشمنی نبھانے کے لیے ان کے ساتھ وہ چالاکی کی، ان کو ورغلایا، ترغیب دی اور اس درخت کے لیے آمادہ کیا کھانے کو، تو انہوں نے پھر اتفاقاً وہ کھا بھی لیا، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ خود بخود ہی پھر انہوں نے اس جنت سے نکلنا تھا، اس جنت سے نکال دیا گیا ان کو۔ اب یہاں باریکیاں تھوڑی سی میں، تاکہ آپ کو قرآن کی ظرافت اور قرآن کا جو معجزانہ کلام ہے اس کا تھوڑا سا بھی اندازہ ہو۔ ان دو آیات میں، یہ جو ابھی آج ہم نے پڑھنی ہے، اس میں یوں فرمایا ہے کہ بات اب یہ پہنچ گئی ہے کہ اب اللہ نے ان کو زمین پر بھیجنے کی بات پہلے ہی اس وقت کر دی جب ان سے وہ غلطی سرزد ہوئی کہ انہوں نے درخت سے کچھ کھایا، اور پھر اس کے بعد ان کی حالت ہی تبدیل ہو گئی اور وہ اس بے گناہی جنت میں رہنے کے قابل نہیں رہ گئے، جہاں مفت ہر چیز ملتی تھی، جہاں بلا زحمت، بلا شقا سب کچھ ملتا تھا، جبکہ اللہ نے پہلے جناب آدم کو آگاہ کر دیا تھا کہ اگر تو اس ورطے میں داخل ہوا اور اس درخت سے کچھ آپ نے چکھ لیا تو اپنے اوپر ظلم کریں گے اور فتش کا اپنے زندگی کو مشکل میں ڈال لو گے۔ اور یہی ہوا، انہوں نے کھایا اور آٹومیٹک جو ان پہ لاگو ہونا تھا لاگو ہو گیا، وہاں رہنے کے وہ قابل نہ رہے، اور ان کو زمین پہ تو پہلے ہی بھیجنا تھا، اب مفت والی کنڈیشن ختم ہو گئی۔ زمین پر تو پہلے ہی بھیج دیا ہوا تھا، جیسے کہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ زمین کے لیے بنایا تھا۔ تو اب یہاں پہلی آیت میں جب فوراً اس وقت کہا تھا اے بیتا، کیا کہا؟
دیکھیں میں تھوڑی سی ظرافت آپ کو بتاتا ہوں قرآن کی. وہاں جب انہوں نے اس درخت سے چکھا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، آیت نمبر 36 ہے سورہ بقرہ کی. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ نکل جائیں یہاں سے، آپ بعض آپس میں دشمن ہی رہیں گے. اب یہاں جو ہے اس میں نہبتو کہا، اور یہاں آگے پھر وعلیکم السلام بعض دوسری آیات میں اہبتا کہا ہے کہ دونوں نکل جائیں، دونوں نکل جائیں. یہ اہبتو جو کہا ہے اس لیے کہ جو سامنے ہیں 3 پارٹیاں ہیں، یعنی 3 لوگ ہیں، جناب آدم ہے، ان کی زوجہ ہے اور شیطان ہے. تو سب کو کہا کہ اب جو جس جگہ موجود ہیں یا جس ایریا میں موجود ہے جہاں ہر چیز آپ کے لیے بغیر زحمت کے موجود ہے، ادھر سے نکل جائے. اور یہ بھی کہا کہ آپس میں آپ کیا ہوں گے، دشمن ہوں گے اور دشمنی ہی کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. البتہ یہ دشمنی اب آگے چل کر انسان کم کرتا ہے اور شیطان تمام دشمنی نبھاتا ہے. اب جب یہاں سے یہ پہلے کہہ دیا، اچھا جب یہ کہا تو جناب آدم کو فوراً احساس ہوا کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور اللہ کا قہر یا اللہ کا ایک قسم ناراضگی یا کم از کم یہ ہے کہ ہم سے ایک چھوٹ ہو گئی ہے، بھول ہو گئی ہے، اور ہم اس قابل نہیں رہے ہیں کہ اس جنت میں رہیں. تو فوراً انہوں نے کیا کہا، فتلقى آدم، تو انہوں نے وہ کلمات سے ملاقات کی اور بات کی. یہ تلقہ جو ہے بہت زحمت کے ساتھ یہ کام کرنے والی بات ہے. تلقہ یعنی بڑی زحمت کے ساتھ، کوشش کے بعد وہ تلقی ہوتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں تعلم، تعلم ایسے آسان نہیں ہے. تعلم یعنی زحمت کر کے علم حاصل کرتے ہیں، یا تصنع کرتے ہیں آپ، یا کوئی بھی اور باب تفاعل اس وقت ہوتا ہے جب آپ کافی ساری زحمت. تو حضرت آدم نے کافی زحمت کے بعد یہ لقاء حاصل کی تھی، ملاقات حاصل کی تھی اور اس کلمات کے ساتھ. اور پھر کیا ہوا اس پر کہ اس کی توبہ قبول ہوگی. اب جب توبہ قبول ہو گئی تو یہ امید شاید جناب آدم کے ذہن میں یہ امید تھی کہ فتاب علیہ ہو گیا ہے، اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے، تو کیا ہو کہ ہمیں پھر اسی سٹیٹس میں رکھا جائے، اسی جگہ پھر بھی ہم، کیونکہ توبہ قبول ہو گئی ہے، غلطی ہوئی تھی، غلطی کی جو ہے معافی مانگ لی گئی ہے، معافی کے بعد معافی قبول ہو گئی ہے. تو اب بنتا تو یہ تھا کہ کیا ہو، اپنے اس پہلی کنڈیشن میں بحال ہو جاتے اور اپنے اسی جنت میں، بغیر زحمت والی جنت میں، بغیر زحمت والی زندگی میں آ جاتے. لیکن نہیں، ایسے نہیں ہوا. یہاں اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے کے بعد پھر فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. توبہ قبول ہو گئی ہے لیکن پھر بھی اب آپ ادھر ہی رہیں گے جہاں آپ کے لیے طے شدہ ہے. اس لیے کہ وہ جو سلسلہ تھا وہ نیچرلی اس طرح سیٹ ہوا ہے کہ جیسے ایک چیز ہونے کے بعد پھر اب وہی ہو، اس کا نتیجہ خود بخود ہی نکلنا ہوتا ہے. اب اس کو تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ طے شدہ ہے کہ آپ نے زمین پر رہنا ہے. اگر آپ اس سے بچتے تو زمین پر بھی رہتے اور اپنے بغیر زحمت کے رہتے، لیکن اب آپ کو اسی صورت میں ہی رہنا ہے. اس لیے دوبارہ یہاں کا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، نکل جائیں، جمی سب کے سب یہاں سے نکل جائیں. اچھا، یہاں جب یہ حکم ملا اللہ کی طرف سے تو جناب آدم 2 چیزوں میں مبتلا ہو گئے. 2 باتیں ان کے ذہن میں آئیں.
جو کسی بھی انسان کے ذہن میں آ سکتی ہیں جب وہ اپنے کسی پوزیشن سے، کسی مقام سے جب اس کو ہٹایا جاتا ہے تو دو سلسلے اس کے ذہن میں فوراً آ جاتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے، ایک تو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ جہاں سے اس کو ہٹایا گیا ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے ذہن میں، یہ حزن ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آگے کیا بنے گا۔ اب جب مقام سے ہٹا دیا گیا ہے تو آگے کیا بنے گا، آگے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیسے کوئی سلسلہ بنے گا، کہاں آدمی کا کوئی ٹھکانہ لگے گا، کوئی سلسلہ ہوگا، جو بھی ہو۔ تو یہ ایک دو چیزیں حتماً انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو اب کیا کیا اللہ نے تسلی کے لیے جناب آدم کو کیا دیا، الوداعی تسلی یہ دی۔ دیکھیں سنیں، فرمایا، اچھا یہ بات جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اصلاً تفاسیر میں اس کا کوئی اشارہ بھی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے ہدایت کے لیے اللہ نے یہ فرمان دے دیا کہ جو بھی زمین میں اچھائی کرے گا وہ یہ کرے گا۔ یہ نہیں کہ یہ آیت کتنی دھیان سے، آیت کی میں جو چیز لکھی گئی ہے وہ بہت دھیان سے لکھی گئی ہے۔ دیکھیں نا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب کے سب اب ادھر سے چلے جائیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، اب جمیعاً سے مراد چاہے جناب آدم اور جناب حوا لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ کو پہلے عرض کر چکے ہیں عربی کلام میں جمع مذکر کا صیغہ مفرد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، تثنیہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جمع کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مؤنث کے لیے بھی ہو سکتا ہے، سب کے لیے ہو سکتا ہے، جیسے اردو میں بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں، آپ چلے جائیں، آپ چلے جائیں کس کو کہہ سکتے ہیں؟ ایک کو بھی کہہ سکتے ہیں، دو کو بھی کہہ سکتے ہیں، تین یا اس سے زیادہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، مؤنث کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ چلے جائیں۔ یہ بالکل اس طرح کا یہ ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب یہاں سے چلے جائیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب تسلی کا جملہ کہ اس کے بعد کیا ہوگا، یعنی وہ جو ذہن میں تشویش ہے اس کو دور کرنے کے لیے، حزن کو بھی دور کرنے کے لیے اور تشویش کو بھی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے، میری طرف سے، دیکھیں منی لگا دیا ہے، منی، میری طرف سے، ابھی بتاتا ہوں کہ اس میں کتنی ظرافت ہے۔ اگر آئے گی کوئی ہدایت آپ کے پاس، فمن تابعا، پس جو اس ہدایت کے مطابق چلے گا۔ آپ کو پہلے عرض کیا ہوا ہے نا، ہدایت وہی تعلیم ہے، علم دینا ہے۔ ہدایت میں اتنی خصوصیت ہے کہ علم دینا وہ بھی بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی رغبت کے ساتھ، یعنی ساتھ ہی ہدایت دینے والے کی یہ چاہت بھی موجود ہے کہ بندہ پہنچ جائے، بندہ اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ ہے وہی تعلیم، لیکن اس تعلیم میں یہ چاہنا بھی موجود ہے کہ بندہ مقصد تک پہنچ جائے۔ اس لیے جو دوسری تعلیم ہوتی ہے عام لفظ تعلیم، اس کا مطلب ہے علم دے دینا، چاہے اس کا نقصان ہو یا فائدہ ہو، لیکن ہدایت میں یہ چیز موجود ہے کہ اس کا فائدہ ہو اور بندہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے۔ پس اللہ کی طرف سے اگر آئے گی ہدایت، فمن تابعا، جو اس کے پیچھے چلے گا، جو اس کی تابعیت کرے گا، جو اس کے ساتھ چلے گا، ہدایا یعنی میری ہدایت، فلا خوف علیہم، پس اس کے لیے کوئی آگے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ جناب آدم کو جو اس وقت تشویش لاحق ہو گئی تھی کہ اب آگے کیا بنے گا، فلا خوف علیہم، کوئی خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیا، ولا ہم یحزنون، اگر پچھلی کہانی کا کوئی حزن بھی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ دوبارہ وہ کیفیت حاصل ہو جائے گی، دوبارہ اس سے برتر کیفیت مل جائے گی، پچھلا حزن دور ہو جائے گا۔ جب آپ کے ضائع ہونے والے مقام کی جگہ آپ کو بہتر مقام مل جائے تو پچھلی ساری
غم اور اندوہ کی کہانی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ تو جناب آدم کو یہ تسلی اللہ نے دے دی کہ اگر اس ہدایت کے مطابق چلیں گے تو آپ کا جو خوف ہے فیوچر کے بارے میں وہ بھی ختم، اور جو پیچھے سے حزن ہوا ہے، جو دردناک کہانی گزری ہے، جس کے آثار دل پہ موجود ہیں، وہ بھی سارے کیا ہو جائیں گے؟ مٹ جائیں گے، اور آپ ایک خوشحال زندگی کی طرف چلے جائیں گے۔ نہیں کہا جنت کا، نہیں کہا کچھ اور۔ دیکھیں کتنی ظرافت کے ساتھ، یعنی وہ جو ہے ایک نفسیاتی کنڈیشن ہے ایک شخص کی، اس کے مطابق اس آیت میں بات رکھی ہے، اس کو سیٹ کرنے کے لیے۔ اور دوسری طرف کیا؟ والذین کفروا، ابھی اس کا بھی بتاتا ہوں، وہاں من لگایا ہے، یہاں الذین لگا دیا ہے، وہاں مفرد لگایا ہے، یہاں جمع لگا دیا ہے۔ یہ خود اول سے ہی اللہ بتا رہا ہے کہ کیا کنڈیشن آگے پیش آنی ہے، انسانوں میں ہونا کیا ہے۔ والذین، ایک ترجمہ سنیں، والذین کفروا، اور وہ جو انکاری ہوں گے۔ کس کے انکاری ہوں گے؟ یعنی اس ہدایت کے مطابق نہیں چلیں گے جو اللہ نے ہدایت دی ہے، راستہ بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے، زندگی کا بچنے کا طریقہ بتایا ہے، بہتری کی طرف جانے کا صراط مستقیم سامنے رکھ دیا، اگر اس کے مطابق کوئی نہیں چلے گا، یہ کافر، اس کو کافر کہتے ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا، کذبوا یعنی عملاً انہوں نے تکذیب کی، اس بات کی عملاً تکذیب کرتے رہے کہ بھائی اس سے برعکس دوسرے راستوں پہ چلتے رہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری بہت ساری آیات جو ہیں ان کی تکذیب کرتے رہے۔ آیات سے مراد میں ابھی عرض کرتا ہوں، اولئک اصحاب النار، وہ ہوں گے اصحاب النار، وہ جہنم کی طرف جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور ادھر ہی پھر ان کا ٹھکانہ ہوگا اور ادھر ہی رہیں گے۔ دیکھیں ظرافت اس میں، فمن تابعہ میں فمن لگایا ہے، من آپ جانتے ہیں یہ بھی موصول ہے لیکن مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فوراً اس کے بعد تابعہ مفرد کا صیغہ لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی تابعیت کریں گے، کچھ ہوں گے جو اللہ کے راستے پہ چلیں گے، اکا دکا فمن تابعہ، جو میرے ہدایت کے مطابق۔ ہدایات کیوں کہا ہے؟ آگے ہدایہ کہا ہے، ہاں یہ ہدایہ اور پھر منی کیا ہے، یعنی ہدایت دینا صرف اور صرف اللہ کا کام ہے۔ منی یعنی سب، کسی اور کو شامل ہی نہیں کیا، نہ انبیاء کو، نہ رسل کو، نہ کسی کو، ڈائریکٹ ایک جملے میں ایک لفظ میں کہا ہے منی، جو میری طرف سے ہدایت ہوگی۔ ہدایت دینے والے بہت موجود ہیں، ہوں گے، لیکن نہیں، وہ جو ہدایت میں بھیجوں گا۔ فمن تابع ہدایہ، یاتینکم منی ہدن، فمن تابع ہدایہ، جو میری ہدایت پر چلے گا، فلا خوف علیہم۔ فمن دیکھا ہے، پس یہاں یہ کہہ کر کے یہ کم لوگ ہوں گے، کوئی ہوگا۔ اب دوسری طرف جب بیان کرنے لگے ہیں تو پھر دیکھیں کیا کہتے ہیں والذین کفروا، یعنی ڈھیر ہی ڈھیر، والذین، اور وہ جو سارے، الذین لگا دیا ہے، کفروا، وہ جو کفر برتیں گے، وکذبوا، اور تکذیب کریں گے، بآیاتنا، ہماری آیات کی، تو کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب النار، اصحاب کیا لگایا ہے؟ جمع لگایا ہے، اصحاب النار، وہ ہوں گے اصحاب نار، ہم فیہا خالدون، اور پھر وہ وہاں ہی بسیں گے، وہاں ہی رہیں گے، آگ میں ہی رہیں گے۔
آیات جو کہا ہے اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ قرآن میں آیات کا لفظ 3 قسم کے سلسلوں پر استعمال ہوتا ہے، 3 قسم کی باتیں اس سے سامنے آتی ہیں۔ قرآن میں جو آیات کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس سے مراد لیا گیا ہے، ایک تو یہ کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، یعنی جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی ساری مخلوق آیات الہی ہے، ہر چیز اتنی ظریف بنی ہوئی ہے، اتنی نازک اور اتنی نزاکت کے ساتھ بنی ہوئی ہے، اتنی ظرافت کے ساتھ بنی ہوئی ہے کہ اگر کوئی دھیان دے تو پتہ چلے کہ یہ بہت ہی پیچیدہ ہے اور ہماری ذہنی دسترس سے باہر ہے۔ ابھی سائنس، انسان جو ہے سائنس کے ذریعے اپنی جو جتنی بھی ترقی کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ ان کے زاویے سمجھے، اس وجود، کسی ایک وجود کے بھی زاویے سمجھے۔ یہی انسان ہی لے لیں، اس کے بھی نہیں، ابھی تک نہیں پہنچا انسان اپنی خلقت کے سارے زاویوں تک نہیں پہنچا۔ ہر دن نئی بات سامنے آ رہی ہے، ہر دن نئی چیز سامنے آ رہی ہے، اور پہلے سے بھی زیادہ گہری اور زیادہ وسیع پیمانے پر۔ اور اس کو جو ہے کس طرح یہ خلق ہوا ہے، کس طرح عمل کرتا ہے، کس طرح ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے وہ انسان کے وجود میں، اور اسی طرح دوسرے وجودات میں، جتنا انسان کے وجود کا کارخانہ ہے اتنا ہی کارخانہ مچھر کو بھی ملا ہوا ہے، اتنا کارخانہ اس چھوٹی سی چونٹی کو بھی ملا ہوا ہے، اور اتنا ہی کارخانہ اس جرثومے کو بھی ملا ہوا ہے جو دکھتا بھی نہیں ہے، وہ بھی پورا وجود رکھتا ہے۔ اس میں بھی سسٹم ہے، یعنی کیا سسٹم ہے؟ کھانے کا سسٹم ہے، پھر ہضم کرنے کا سسٹم ہے، پھر اخراج کا سسٹم ہے، پھر زاد و ولد اور نسل کشی کا سسٹم ہے، سارے سسٹم لگے ہوئے ہیں، اور وجود اتنا ہے کہ دکھتا بھی نہیں ہے۔ اب اس میں کیا چیز کیا ہوگی، کس انداز میں ہوگی، جی کیا ہوتا ہے، کیا سلسلے ہوتے ہیں، یہ یا اپنے سامنے کسی گائے کو دیکھ لیں، کسی بکری کو دیکھ لیں، یہ جو کس طرح دودھ کا ایک کارخانہ ہے، دودھ کا، یہ گھاس کھائی جاتی ہے، اور گھاس کے بدلے میں ہر چیز علیحدہ علیحدہ، اور ہر چیز کے علیحدہ علیحدہ اخراج کے مواقع بنے ہوئے ہیں، اور سسٹم مکس نہیں ہوتا ہے، ہر چیز صاف، حالانکہ اندر تھوڑا سا اسی جگہ پہ بدبودار ترین مٹیریل بھی موجود ہے، اور اسی جگہ ساتھ میں دودھ جیسی ایک پاکیزہ اور اچھے ذائقے والا ایک لیکوڈ یا وہ جو ہے مائع موجود ہے، اور درمیان میں پردے ہیں، اور ایک چھوٹی سی جگہ پہ ہوتے ہوئے پھر بھی کبھی جو ہے نا مکس نہیں ہوتے، ہر چیز اپنی ترتیب سے جو ہے وہ آ رہی ہے، وہاں کہاں تقسیم ہوتی ہے، کہاں یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے، کہاں اس کا رنگ پڑتا ہے، کہاں اس کو یہ ملتا ہے، کہاں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مرغی کے انڈے کے جو اوپر چھلکا لگا ہوا ہے، کتنے درجے کی ہیٹ چاہیے اس کو اس طرح بنانے کے لیے؟ ہم تو چھلکے، بس ہمارا تو کام ہے مرغی کا انڈا لیا، ایسے دبایا، اور جی اس میں فرائی پان میں ڈالا اور کھا کے چل، پتہ ہی نہیں کہ بھائی یہ جو چھلکا ہے، یہ جو اتنا سخت سا اور اتنا بہت ہی مستحکم انداز میں اس نے اس لیکوڈ کو اپنے کور میں لیا ہوا، یہ ایک پروسیس سے گزر کر اس طرح بننا ہے، یہ اتنا مستحکم انداز میں، کبھی ٹیڑھا نہیں ہوتا ہے، کبھی کچھ اس طرح نہیں ہوتا، بڑے ہی ایسے خوبصورت انداز میں۔
اور وہ یہ اس ہیٹ کی وجہ سے پکتا ہے، وہ کتنی ہیٹ ہوگی۔ تو یہ اس قسم کے وجودات جو ہے یہ آیات الہی ہیں۔ ایک تو آیت کا لفظ ان کے لیے بولا جاتا ہے جو اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، یعنی ہر چیز انسان کو لے جاتی ہے اس خالق کی طرف، اس مالک کی طرف، اس عالم کی طرف، اس قادر کی طرف، کہ واقعاً وہ قادر بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ خالق بھی ہے۔ ایک تو لفظ ان کے لیے بولا جاتا ہے، دوسرا یہ لفظ آیت قرآن میں خصوصی آیات کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی خصوصی نشانی کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی جب کوئی اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت ہو کہ لوگوں نے مانگا ہو، یا ویسے اللہ نے ان کے گناہوں کو دیکھ کر ان کی بار بار کفرانی کنڈیشن اور حالت کو دیکھ کر اللہ نے ان پر نازل کیا ہو، تو اس کے لیے بھی لفظ آیت بولا ہے، کیونکہ وہ بھی نشانی ہی ہوتی ہے، وہ بھی نشانی ہوتی ہے کس کی؟ اللہ کی، کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور سمجھنے والوں کے لیے وہ بھی ایک آیت ہوتی ہے۔ اس لیے آیت کا لفظ ان تمام عذابوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ اور تیسرا استعمال قرآن میں آیت کا آیات قرآنی کے بارے میں ہوا ہے۔ یہ جو جملات ہیں، یہ جو مختصر سے یا کچھ لمبے جملات جو کہ وقفے کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، آئے ہیں، تو ان کو بھی ہر ایک کو ایک آیت قرار دی ہے اللہ نے، کہ یہ آیات ہیں، ہر ایک ان میں سے نشانی ہے، ہر ایک میں اتنی تدبیر موجود ہے، اتنی تحکیم موجود ہے، جیسے کہ خدا کریم نے خود فرمایا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ اس کی آیات بڑی ہی طریقے سے اور بڑے حکیمانہ انداز میں سیٹ کی ہوئی ہیں، اور اس طرح نہیں ہے کہ بس ایسے کلام تھا جو جڑتا گیا ہے، منہ سے نکلتا گیا ہے اور آگے بڑھتا گیا ہے اور ادھر مکتوب ہوتا گیا، نہیں، بلکہ کتاب احکمت آیاتہ، اس کی آیات کو پہلے بڑا ہی فٹ کیا گیا ہے، بڑا سیٹ کیا گیا ہے، مستحکم کیا گیا ہے، پھر ثم فصلت، پھر ان کی تفصیل جو ہے وہ کی گئی ہے اور سب کے سامنے رکھا گیا ہے۔ تو آیت کا یہ لفظ جو آیا ہوتا ہے اس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے آیت نمبر 39 میں، والذین کفروا، کہ جو کفر برتتے ہیں، وکذبوا بآیاتنا، ہماری نشانیاں دیکھ کر بھی کیا کرتے ہیں؟ تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، یعنی یہ ہے کہ اگنور کرتے ہیں اپنے آپ سب کے سامنے ہیں، لیکن پھر بھی اگنور کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور چلیں دیکھا جائے گا کہہ کر آگے چل جاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں ہے کہ اولئک اصحاب النار، یہ اصحاب نار ہیں، اور آگ کے جو ہیں وہ ہیں اصحاب، یعنی صحابی کی جمع کیا ہے؟ اصحاب، تو یہ اصحاب النار ہیں، ہم فیہا خالدون، جو کہ اس میں یہ مسلسل موجود رہیں گے۔ یہ تھا آخری حصہ اس کا۔ پس اس کے بعد جناب آدم کو کیا کیا؟ بھیج دیا زمین پر، اور جناب آدم یہاں زمین پر رہنے لگے۔ اس کے علاوہ جناب آدم کے حوالے سے قرآن میں کہ یہاں کیسے ان کے ساتھ وحی کا تبادلہ ہوا،
وحی ان پر کیسے نازل ہوتی تھی، ان پر کیا نازل ہوتا تھا، ان کو کیا بتایا گیا، کیا شریعت دی گئی، کچھ بھی قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں ایک اور واقعہ ذکر ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت بھی اس وقت موجود تھی، احکام بھی موجود تھے، کچھ کام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دیے گئے تھے، سمجھائے گئے تھے، بتائے گئے تھے، اور جناب آدم نے ان کی تبلیغ بھی کر رکھی تھی، اور وہ ساری چیزیں بتائی ہوئی تھیں اپنے آس پاس والوں کو۔ اور وہ قصہ ہے کن کا؟ جناب آدم کے بیٹوں کا۔ اس قصے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب آدم کے پاس شریعت بھی تھی اور وہ اس شریعت کے مطابق عمل کرتے تھے، اس لیے کہ جو انہوں نے گفتگو آپس میں کی ہے دو بھائیوں نے، اس گفتگو میں جو باتیں ہوئی ہیں ان میں پتہ چلتا ہے کہ احکام موجود ہیں اور سلسلے ہیں۔ وہ کیا ہیں میں عرض کر دیتا ہوں، تھوڑا سا اس کا اشارہ کرتا ہوں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، آدم کے دو بیٹوں کی بات بھی ان کے سامنے رکھو۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی دی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا اور دوسری کو نہ کیا۔ اب اس بات میں کیا موجود ہے کہ دونوں نے قربانی دی، یعنی ایسا کام کیا جو قربتاً الی اللہ تھا، قرباناً۔ اب چاہے وہ ذبح کر کے کوئی چیز دی ہے، لگتا ایسے ہی ہے کہ کوئی چیز انہوں نے ذبح کی ہے اور اپنا اپنا حصہ اللہ کی راستے میں دیا ہے، ان دو قرباناً مفرد ہیں، ایک قربانی دی ہے دونوں نے۔ قربا، دونوں نے دی قرباناً، ایک قربانی، حصے ہوں گے یا جیسے بھی تھا، ان دو حصوں میں سے ایک کو قبول کر لیا، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کیا اور دوسری کو قبول نہیں کیا۔ تو نام نہیں لیے، حابیل اور قابیل کے نام ظاہراً نہیں لیے۔ ابنِ آدم، آدم کے دو بیٹے، ہاں جی میں دیکھ لوں آپ کے سامنے بہت مختصر سب۔ تو پھر کیا ہوا؟ جو جس کی قربانی قبول ہوگی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکم قربانی بھی موجود تھا، اللہ کی شناخت بھی موجود تھی، اللہ کے لیے عبادت اور اللہ کے سلسلے میں ساری یہ چیزیں بھی یہ جانتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے۔ ایک عمل کرتا تھا اور دوسرا کیا تھا؟ نہیں عمل کرتا تھا۔ تو اس نے فوراً کہا، اس بندے خدا نے، کہ اب میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ بھائی نے بھائی کو کیا کہا؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم بالحق، حقیقی داستان ہے، بالحق آپ کو بتا چکے ہیں، حقیقت کے معنی میں حقیقی داستان ہے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، دونوں نے قربانی دی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کی، دوسرے کی نہیں کی۔ واضح علامت موجود تھی کہ ایک قبول ہو گئی ہے، ایک نہیں، جیسے بھی ہوا۔ بعد میں جب یہ آیت آئے گی انشاءاللہ، یہ سورہ مائدہ میں ہے، آیت نمبر 27 آیت نمبر 27 ہے۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، اس دوسرے بھائی نے کہا جس کی قبول نہیں ہوئی، تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، مار دوں گا۔ ہاں، اگر اس طرح حسد میں آ کر کے، بھائی اگر ایسے ہے کہ تو اس طرح بڑھ رہا ہے اور تو قربان کر کے اللہ کے قریب ہو رہا ہے اور تو درجات حاصل کر رہا ہے اور میں ادھر جو ہے پھر رہا ہوں، میری نہیں ہوئی قبول، تو کیا ہوا؟ قَالَ إِنَّمَا، تو اس نے آگے سے جواب دیا، قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقیوں سے قبول کرتا ہے۔
ایسے نہیں کہ ہر کوئی جو ہے نا نیازیں کر رہا ہو. یہ کتنی بڑی بات ہے اس میں. انما یتقبل اللہ من المتقین. سارا سال حرام 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 اور آخری دن نیاز. انما یتقبل اللہ، صرف اور صرف انما لگا ہوا ہے، صرف اور صرف اللہ قبول کرتا ہے. تو کن سے؟ متقیوں سے. ضائع کر رہے ہیں. تو اس نے آگے کہا لئن بسطت الی یدک، اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا لتقتلنی، کہ مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی الیک، میں تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا. ہاں لیقتلک، میں تمہیں قتل کرنے کی کوشش ہی نہیں کروں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں رب العالمین سے. یعنی یہ ساری چیزیں ان دو کی داستان سے پتہ چلتا ہے کہ جناب آدم کی تبلیغ نے یہ سارے جو ہمارے تصورات اور دین کی جو تصویر ہے، جو تقویٰ کی تصویر ہے، جو عبادات کی تصویر ہے، جو اللہ اور انسان کے رابطے کی تصویر ہے، وہ ساری کی ساری کیا کی ہوئی تھی؟ بیان کر دی ہوئی تھی. جی انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، کہ اس طرح تو اگر کرے گا تو میں تو یہی چاہوں گا کہ تم میرے گناہ بھی اپنے ساتھ لے جائے اور اپنے بھی، فتکون من اصحاب النار، کہ تو اصحاب نار میں سے بن جائے. وذالک جزاء الظالمین، وذالک جزاء الظالمین، اور ظالمین کی جزا یہی ہوتی ہے جس طرف تم جا رہے ہو. بڑے درس اور عبرت کی باتیں ہیں ان دو بھائیوں کی داستان. تو اس سے پتہ، اور اس کے علاوہ کہ جناب آدم کو کوئی اللہ نے کیا ہدایت بھیجی اور کس طرح انہوں نے کام کیا، کوئی قرآن میں اس کے علاوہ کوئی ذکر نہیں ہے. انشاءاللہ اس آیت پر جب پہنچیں گے، ان آیات پر جو کہ اس واقعے کے بارے میں ہیں، تو انشاءاللہ وہاں عرض کریں گے. صرف یہاں اشارتاً جناب آدم کے قصے کی تکمیل کے لیے میں نے یہ بات یہاں نقل کی ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 40 سے، جو کہ عرض کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.